سوال یہ ہے یہ تکذیب کرتے ہیں کیوں ہیں, یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, یہ کیوں ہے اللہ کی آیتوں کے قریب آتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ بطور طنز کے کہا جا رہا ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك. تین شکلیں ہیں. یہ لوگ انتظار نہیں کرتے. هل ينظرون, حل مانا تو کیا ہوتا نا, یہ نہیں کیسے آ گیا, قاعدہ نوٹ کر لو کام آئے گا. هل ينظرون الا سے پہلے حل پورے قرآن کریم میں کہیں بھی آئے تو نافیہ ہی ہوتا, نگیٹو ہی ہوتا. نہیں انتظار کرتے ہیں وہ مگر ان یاتیہم الملائکہ, کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. کون سے فرشتے؟ روح کو نکالنے والے. او یاتی ربک, یا آ جائے تیرا پروردگار. اللہ کے آنے کا وقت کون سا ہوگا, اللہ کہاں سے آئیں گے, کس کے پاس آئیں گے, کیسے آئیں گے, کس شکل میں آئیں گے, کیا حالات ہوں گے, اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. دوسرا پارہ نصف کی آیت پر ہے, سل بنی اسرائیل والے رکوع میں. وہ کیا ہے؟ فی ظلال من الغمام والملائکہ, فی ظلال من الغمام, بادلوں کے جھرمٹ میں اور فرشتوں کی صفوں کے ساتھ اللہ نزول فرمائیں گے. یہ اس وقت کی بات ہوگی جب زمین آسمان ٹکرا دیے جائیں گے اور فیصلہ کرنے کے واسطے رب کریم بنفس نفیس خود موجود ہوں گے. یہ ہے ذکر پچھلے پارے کے اندر آ چکا ہے. اس آیت میں اشارہ اسی آیت کی طرف ہے, او یاتی ربک, کی طرف رب آئے یعنی فیصلہ کرنے کو اتر آئے. او یا یاتی بعض آیات ربک, آپ کے رب کی طرف سے بعض نشانیاں آ جائیں. نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ ایسی علامت جس سے معلوم ہو جائے کہ رب کا نمائندہ آ گیا ہے, رب کی طرف سے واپس جانے کا وقت آ چکا ہے. علامتوں میں سے کئی علامتیں, مثلا سورج جو نکلتا ہے مشرق سے, یہ نکلنا شروع ہوگا مغرب سے, علامت ہے. کار عدن سے آگ نکلے گی. کوہ صفا کے پہاڑی کے اندر سے دابۃ الارض نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا. جس طرح صالح علیہ السلام کے اشارے پر پہاڑ سے گاڑی اٹھنی برآمد ہوئی تھی, جس کا ذکر سورہ الشمس میں آیا ہے, ایسے ہی قیامت سے قریب ایک چوپایا نکلے گا, دابۃ الارض اس کا نام رکھا اللہ نے. 20واں پارہ سورہ نمل کی آیت نمبر 180 دیکھو, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. وہ چوپایا ہوگا, عجیب الخلقت ہوگا, اس کی شکل کو دیکھ کر لوگ بھاگیں گے. کوہ صفا کی پہاڑی سے نکلے گا, جہاں پر حجر اسود کا پہاڑ ہے وہاں تک پہنچے گا, مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہوگا, لوگوں سے کلام کرے گا. تُكَلِّمُهُمْ, کیا کلام کرے گا؟ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون, لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے. ایک نشانی میں بھی ہوں, بات کر رہا ہوں, دیکھو اب میرے بعد قیامت ہی ہے. یہ ہم کلام ہوگا, مومنوں کے چہروں کو روشن کر دے گا, کافروں کے چہروں کو سیاہ کر دے گا. لوگ اسے بھاگنا چاہیں گے تو بھاگ نہیں سکیں گے. یہ سب علامتیں اس آیت کے تحت پڑھ لینا. تفاسیر میں تو بہت کچھ لکھا ہے مگر میں سے اشارہ کر رہا ہوں. تو رب کی بعض علامتیں بھی آ جائیں گی, لیکن جب سورج نکلنا شروع ہو جائے گا بجائے مشرق سے مغرب کے, تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی, اب ایمان قبول نہیں ہوگا. اب غرغرہ موت کے عالم میں کوئی انسان آ چکا ہے. جس طرح فرعون پانی میں ڈوبنے کے وقت کہا ایمان لاتا ہوں, اللہ نے کہا اب معتبر نہیں ہے, عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب لایا ایمان, اب معتبر نہیں. یہی یہاں کہا جا رہا ہے. اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. یہ وضاحت کی اللہ نے, تفصیل ہے اس میں. جس دن آ جائے گی آپ کے رب کی نشانیاں, پوری نہیں, بعض آیات ربک, پوری آنے کے بعد تو بولنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے تسبیح جب ٹوٹتی ہے اور ایک دانہ گرتا ہے تو اس کے پیچھے والے دانے تسلسل کے ساتھ اتنا تیزی سے گرتے ہیں کہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا ہے. علامات قیامت میں سے ایک جب ظاہر ہو جائے گی تو الگ ترتیب ایسا ہی ظاہر ہوں گی. تشبیہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مثال دے کے بتایا اللہ کے وسلم. نشانیاں کتنی ہیں, کیا کیا ہیں؟ 10 نشانیاں کم سے کم, 10 کا ذکر ملتا ہے. 3 بار زمین میں خسف ہوگا, دھس جائیں گے لوگ, ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک حجاز میں, دھس جائیں گے زمین کے اندر لوگ. مشرق سے سورج طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے ہوگا, دابۃ الارض نکلے گا, دھوئے کا ذکر ملتا ہے. اس طرح سے جو علامتیں ملتی ہیں ہمیں, قار عدن سے آگ نکلے گی, یہ پہلی علامت ہوگی. عدن ملک یمن میں ایک مقام کا نام ہے, اور اس پہاڑ کے قریب جہاں سے آگ نکلے گی, آج بھی وہاں کے نمائندے میرے دوستوں کا بیان ہے کہ کبھی کبھی پہاڑوں سے شعلے نکلتے ہیں, آگ کے شعلے نکلتے ہیں. لیکن قیامت کے قریب جو علامت ظاہر ہوگی تو وہ آگ کے شعلے نکلیں گے, ساری کائنات سے لوگوں کو جمع کر کے سمیٹ لائیں گے. جہاں جہاں شام ہوگی لوگ ٹھہریں گے, آگ بھی ٹھہر جائے گی, صبح ہوگی پھر ہکال کے لائے گی. یہ میرے دوست نے بتایا مجھے کہ وہ مقام پر نشاندہی کیا ہوا گڑھا آج بھی موجود ہے. تو سب سے پہلی علامت کیا ہوگی؟ قار عدن سے آگ نکلے گی. یہ سب علامتیں ہیں, اس میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو جائے گی تو کسی کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا. آج تو یہ ہے اگر بڑھاپا آ گیا, 80 سال تک گناہ کرتا رہا, توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا, سارے گناہ معاف. یہ آج چانس ہے, یہ موقع ہے. یہ خبر لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ آج اگر توبہ کر لیں سابقہ تمام بدعمالیوں پر اور کلمہ طیبہ خلوص کے ساتھ پڑھ لیں تو سابقہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے, اللہ اکبر, اللہ کی عطا میں یہاں دیکھتا ہوں, الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک الذین, اللہ فرماتے ہیں مگر جس نے توبہ کر کے ایمان قبول کر لیا اور عمدہ عمل کرنا شروع کر دیا تو ہم ان کے جتنے گناہ تھے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. جتنے جھوٹ تھے سچ کے برابر ثواب, جتنے غلط کام تھے صحیح کام کے برابر ثواب. میں سوچتا ہوں اللہ کی عطا کتنی عظیم ہے, کتنا مہربان ہے, کتنا دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیں گے. اور یہ مت سمجھو کہ یہ صرف ان کے لیے ہے جو ابھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے, توبہ کیا, عمل صالح کیا تو ایمان میں آنے کی برکت سے ایسا ہوا. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان بندہ اگر گناہ کر چکا ہے, گناہوں کے برابر نیکیاں کر لے تو یہ نیکیاں گناہوں کو پانی کی طرف بہا لے جاتی ہیں. جیسے کپڑے پر دھبا لگ گیا, صابن لگا کے ہم صاف کرتے ہیں, صاف ہو جاتا ہے. جب گناہ ہو جاتا ہے اور بندہ اس کی شدت کا احساس کرتے ہوئے نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے تو اس گناہ کو اس کی نیکیاں ایسا بہا لے جاتی ہیں. سورہ ہود کے الفاظ دیکھو, ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. یہ اللہ فرماتے ہیں. تو محرومی نہیں ہے, ہمیں غفلت سے کھا رکھا ہے, ہم غفلت سے باز آ جائیں
کامیابی ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے. اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے بغیر مانگے ہوئے, مانگنے کے بعد محروم کیسے کریں گے؟ وہ جو اللہ بغیر مانگے اتنا دیا کہ ہم نہیں سکتے, مانگنے کے بعد وہ محروم نہیں کر سکتے. طلب صادق کی حاجت ہے, حلال غذاؤں کی حاجت ہے, صابر ہونے کی طرف اشارہ کیا اللہ نے. تو اس آیت میں دو باتیں سنو غور سے. یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, یعنی روح نکالنے والے, یا تیرا رب آ جائے فیصلہ کرنے کے لیے, یا بعض آیتیں رب کی آ جائیں قیامت کو پیش کرنے کے لیے. ان تینوں میں سے کوئی بھی آ جائے تو, تینوں تو نہیں آئیں گی, پہلے تو علامتیں آئیں گی, پھر فرشتے آئیں گے, پھر رب کا فیصلہ آئے گا. اگر نشانیاں آ گئیں تو ایمان کام میں نہیں آئے گا. یوم یاتی بعض آیات ربی, جس دن آئیں گی بعض آیتیں آپ کے رب کی, لا ينفع نفسا ایمانها, لا ينفع نفسا ایمانها. رٹ لو جملہ یہ, کوئی نفس کو نفع نہیں دے گا اس کا ایمان, لم تکن آمنت من قبل, جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا, ایمان ہی نہیں, او کسبت فی ایمانها خیرا, یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی کمائی نہیں تھی تو اب نہ نیکی کام میں آئے گی نہ ایمان کام میں آئے گا. قل کہہ دو اعلان کرتے ہوئے, انتظروا انا منتظرون, تم بھی کرو انتظار, ہم بھی کرتے ہیں انتظار. انتظار بتا دے گا کب کون سا انتظار ہے. ہم لوگ کیا انتظار کرتے ہیں؟ یہی نا کہ روزانہ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن, یہ شب و روز کے بعد کیا ہوگا؟ وہی فرشتہ ہماری روح نکالنے واسطے آئے گا اور ہم 4 آدمیوں کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان پہنچ جائیں گے. اسی کا انتظار ہے یا پھر کچھ اور انتظار ہے؟ یہاں پر اسی کو کہا گیا ہے, انتظروا, انتظار کرو, انا منتظرون, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار, جب غبار حیات کا چھٹ جائے گا تو تم کو دکھائی دے گا کہ تم گدھے پر سوار تھے, گھوڑے پر سوار تھے. اس کے بعد کی آیت میں بڑی سخت نوٹ, سخت وعید رکھا اللہ نے, ان الذين فرقوا دينهم, ان الذين فرقوا دينهم, بے شک جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی. اللہ اکبر. اس آیت کو پڑھ کر دل پہ ہاتھ رکھ کے محاسبہ کر لینا. فرقوا دینہم, جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا, اپنے دین میں تفریق پیدا کر دی. وکانوا شیعا, اور گروہ میں تقسیم ہو گئے. وکانوا, اور ہو گئے شیعا, شیعا کے معنی شاخ در شاخ. ایک ہی کلمہ تھا, ایک ہی نبی, ایک ہی قرآن, ایک ہی بیت اللہ, اس کے باوجود ہم آپس میں دست و غریبہ کیوں ہوتے ہیں؟ آج مسلمانوں کا ایک گروہ کی مسجدوں کو توڑتا نظر آتا ہے. حقیقت ہے یہ جھوٹ نہیں ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے والے, یہی کتاب فالو کرنے والے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مسجدوں کو توڑ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو توڑا تھا. ایک مسجد زرار, جس کا ذکر سورہ توبہ سے پہلے موجود ہے, سورہ انفال کے حوالے سے. وہ زرار مسجد کیوں توڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ وہ مسلمان نہیں تھے, منافق تھے, اور منافق وہاں جمع ہو کر نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے. اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑوا دیا تھا. لیکن آج وہی نہیں آتی اور دل کا حال کوئی جانتا نہیں. لیکن مسلمانوں کی آپس کی رنجشوں کی بنا پر مسلمان بچ چکے ہیں. جب بھی کوئی ملتا ہے, بھائی صاحب تمہارا نام کیا ہے؟ فلاں نام ہے. مسلمان ہیں ہم, بس کافی ہے تعارف کے واسطے نہیں. تو مسلمان ہیں کس مسلک کے ہیں, کس مکتب فکر کے ہیں, کس کے گیت گانے والے ہیں, کس کی تعریف رتب اللسان ہے, جب تک ہم تقسیم نہیں کر دیتے ہمارا دل نہیں پورا کرتا. یہ ہماری بدبختی ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ ہمارا رب ہے, ہم سید الانبیاء کو نبی مانتے ہیں, ان کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں. کیا فرشتہ قبر میں جب اتارے جائیں گے تو پوچھے گا تم کس مسلک کے تھے؟ فرشتہ یہ پوچھے گا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ یہ پوچھے گا ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ یہ پوچھے گا ما تقول لهذا الرجل الذي بعث فيكم, تم کیا کہتے ہو اس نبی کے بارے میں؟ وہ کہے گا اللہ ہمارا رب ہے, دین اسلام ہمارا دین ہے, اور یہ ہمارے رسول ہیں. ان 3 جواب پر دروازے جنت کھل جائیں گے. حدیث بخاری کی ہے, متفق علیہ ہے. یہ اگر کافی ہے تو ہم کو تقسیم کیوں کرتے ہو؟ ہم مسلمان ہیں, ہم پر اس پر فخر ہے. ہمارا مسلمان نام اللہ نے رکھا ہے. سورہ 17 پارہ سورہ حج کی آیت ہے, هو سماکم المسلمین, تمہارا نام مسلمان ہے. ہمیں نئے نام کی ضرورت نہیں ہے. نئے نام رکھنے والے ہم کو تقسیم کرنے والے ہیں فرقوں میں. اگر اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے تو ہم مسلمان ایک ہیں, ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا دین اسلام ایک ہے, ہمارے رسول ایک ہیں, ہمارا بیت اللہ ایک ہے, ہماری کتاب اللہ ایک ہے. صحابہ کرام جب پڑھتے تھے اور نبی پاک پڑھاتے تھے اور صفہ کا چبوترا پڑھانے کی جگہ بنا ہوا تھا, تو اللہ ممتحن تھا, اور کتاب اللہ ان کا مضمون تھا, اور رسول اللہ ان کا معلم تھا, اور خود اللہ ان کا ممتحن تھا, اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈگری کا نام تھا. آج ہم اس کتاب کے کورس سے بھولے ہوئے ہیں, چلے گئے کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں, کوئی اور جگہ گھس پڑے ہوئے ہیں. ان میں کہاں اختلاف کی گنجائش ہے؟ بیت اللہ میں, کتاب اللہ میں, رسول اللہ میں, رضی اللہ میں کیا گنجائش ہے اختلاف کی؟ ضمنی باتوں میں جاتے کیوں؟ علم نہیں ہے, پوری کتاب کے جو احکامات اہم ہیں ان کا علم نہیں ہے, تو جزیات میں گھستے کیوں باتیں ہوتی ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ؟ یہ میری رائے نہیں ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ دین میں فرقہ بندی پیدا کر دی اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے, لست منہم فی شیء, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس آیت کو میں آج کے درس کا تحفہ دے کے بھیجتا ہوں, جا کے تائید کرنا. یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ میرا ترجمہ مان لو, آپ کو جس مفسر پر اعتماد ہے اس کی تفسیر نکالو, اس آیت کو پڑھو. فرقہ بندی اسلام میں جائز نہیں ہے, اور اس کا بہترین فیصلہ کیا ہے سید الانبیاء نے. ایک حدیث سنا کر ختم کروں گا, بات کو وقت ہو گیا ہے. پیاری حدیث ہے, آپ سنے ہوں گے, آپ پڑھے ہوں گے, بس عمل کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ لوگ وہاں تقسیم ہوں گے, جھگڑے ہوں گے, فرقے ہوں گے, بٹیں گے, کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ دین میں تفریق ہوگی, لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اللہ کے بھی فرماتے ہیں الامر ثلاث, امر بین رشدہ فاتبعوہ, وامر بین غیہ فاجتنبوہ, وامر اختلف فیہ فکیہ الی اللہ عز وجل. یہ حدیث مشکات کے اندر موجود ہے, باب الاعتصام بالکتاب والسنہ چاپٹر کا نام ہے. اس حدیث میں نبی پاک نے اسلام کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے. فرمایا اسلام کے احکامات 3 قسم کے ہیں. پہلی قسم وہ جس کے احکامات واضح ہیں, ان کی اتباع کر لو, اور دوسرے وہ جن کی حرمت واضح ہے, حرام چیزیں ہیں, ان سے اجتناب کر لو, اور تیسری وہ چیز ہے جس میں اختلاف کیا گیا ہے, اس کو اللہ کے حوالے کر دو, تم سے پوچھ نہیں ہوگی. کیا مطلب ہوا؟ جن فرائض میں کسی کا اختلاف نہیں ہے پہلے ان کو پورا کر لو, اور جس کے حرام ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہے پہلے اس حرام سے اجتناب کر لو. اب ٹائم کہاں بچے گا لڑنے کے لیے آپ کو؟ مثلا نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات فرض ہے, خیرات فرض ہے, حج فرض ہے, ماں باپ کی خدمت فرض ہے, مہمان کی خدمت فرض ہے. کس میں اس میں اختلاف ہے کسی کا؟ پہلے یہ کر لو.
پھر جن چیزوں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، شرک حرام ہے، کفر حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، کسی کا مال نہ کھانا حرام ہے، کس کا اس میں اختلاف ہے؟ کون سے مسئلہ کا اختلاف ہے اس میں؟ پہلے حرام کاموں کو چھوڑ دو اور فرائض کو پورا کر لو، اس کے بعد انشاءاللہ جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. جس کی زبان غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے پاک ہو جائے گی، اس زبان سے خیر نکلے گا، شر نہیں نکلے گا انشاءاللہ، اور اپنی خاطر کسی کے مفاد میں نہیں آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ یہ ہے، امت کے جھگڑے کو ختم کرنے کے واسطے وصول بتایا ہے، فرائض پہ عمل کرو، حرام سے باز آ جاؤ، جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا ہے، شبہات ہیں، اللہ کے حوالے کر کے خاموش ہو جاؤ، کف لسان بہتر ہے. اب جیسے مثال کے طور پر حضرت علی حضرت عائشہ کی جنگ ہوئی، اب یہ حق پر تھے کہ وہ حق پر چلی، حالانکہ جانتے نہیں حق پر کون ہے، دونوں اپنے مقام پہ پہنچ گئے، فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور ہم ان کے بارے میں اچھا برا کہا کر اپنا نام اعمال سیاہ کرتے بیٹھے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے کچھ غلط کہہ دیا تو نام اعمال میں درج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں خراب کریں اپنا نام اعمال؟ شک کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں ان کے بارے میں خبر آیا کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، ایسے ہوں گے، پیسہ ہوگا، گمان ہے. یہ قرآن نے کہا ہے بدگمانی گناہ ہے. قرآن تو پڑھو، سورہ حجرات پارہ 26، اللہ فرماتے ہیں کہ تم بدزنی مت کرو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہیں. اور ہم مسلمان ہو کر اس آیت کے ڈائریکشن کے باوجود گمان کر کے سینے کے اندر پال کے بیٹھے ہیں. تو جو فرائض کو ہم نہیں چھوڑیں گے اور حرام کام سے پرہیز کریں گے تو جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی، ہم شیر و شکر ہو جائیں گے، ہم ایک اور نیک بن جائیں گے. یہ آیت بہت جامع ہے، میرا خیال تھا میں آج ختم کر دوں گا کچھ صورت کو، مگر ابھی بہت اہم مضامین ہیں اور اتفاق سے قربانی قریب ہے، وہ بھی اسی میں آ رہا ہے مضمون. تو انشاءاللہ یہ آیت نمبر 160 ہے، اس پر گفتگو ہم پھر کریں گے آئندہ ہفتے میں.